حضرت سید راجو قتال، آپ کا پورا نام حضرت سید یوسف بن سید علی بن سید محمد الحسینی ہے۔ آپ کی ارضیت راجا تھی اور لقب قتال ہے، جو آپ کو آپ کی جلال اور جذب کی وجہ سے ملا۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ 20 رمضان المبارک 725 ہجری کو دہلی سے دولت آباد ہجرت کی اور 4 ماہ کے طویل سفر کے بعد محرم الحرام 726 ہجری کو یہاں پہنچے اور 731 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ بڑے باعظمت اور صاحب جلال بزرگ تھے۔ آپ خود اور آپ کے والد ماجد سید علی حسینی دونوں حضرات سلطان المشائخ محبوب الہی کے مرید اول تھے۔ آپ کے 3 فرزند ارجمند تھے، ایک سید راجو قتال حسینی، دوسرے سید جلال الدین برج الاولیاء اور تیسرے سید گلبہار صاحب۔ خود حضرت راجو قتال کے 4 فرزند تھے، ایک جناب سید حسین جن کو لوگ چندن حسینی کے نام سے جانتے ہیں، دوسرے جنوبی ہند کے مشہور و معروف ولی کامل حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو گلبرگہ کرناٹک میں اب بھی نیند سو رہے ہیں، تیسرے سید احمد جو کمسنی میں فوت ہوئے اور چوتھے سید علی حسینی جو لا ولد رہے۔ آپ کی صرف ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام بی بی رانی تھا اور غالباً یہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑی تھیں، کیونکہ وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی پیدائش سے چند دنوں قبل فوت ہو گئی تھیں۔ آپ کا مزار خلد آباد کے شاہی بنگلوں کی شمالی ڈھلان پر پہاڑی کے دامن میں ہے اور یہاں سے حضرت زرزری زربخش کا مزار زیادہ دور نہیں۔ اس کے قرب و جوار میں اولیاء مسجد ہے جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے 1400 ولی اللہ نے مل کر تعمیر کی تھی۔ اگر ہم سڑک کے راستے جائیں تو اس پرفضا پہاڑی کے دامن میں داہنی طرف ایک بڑا میدان اور چوکور احاطہ ہے جس میں ملک عنبر کا مزار ہے۔ اس کے قریب ہی ان کی بیوی سیدہ کریمہ کا مزار ہے۔ پہاڑ کے دامن میں مغرب کی طرف آگے چل کر ایک بڑا سا مضبوط پھاٹک ملتا ہے جس کے اندر 100 قدم کا راستہ ہے جس میں باغ لگا ہوا ہے، اور جہاں یہ ختم ہوتا ہے وہاں بائیں طرف ایک خانقاہ ہے اور داہنی طرف حضرت راجو قتال حسینی کا مقبرہ ہے جو ایک چبوترے پر بنے ہوئے حجرے پر مشتمل ہے۔ اوپر گنبد ہے اور مغرب کی طرف ایک مختصر سی مسجد ہے۔ حضرت راجو قتال کے مزار مبارک پر جلال ہی جلال ہے۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے جلال کی وجہ سے کوئی ان کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وصال کے بعد کوئی چڑیا یا پرندہ ان کے مزار پر سے اڑ کر نہیں گزر سکتا۔ چنانچہ مزار کے دونوں طرف چڑیا کی جسم کے دونوں علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں جو آپ کے گنبد پر سے ہی پرواز کر رہی تھیں اور آپ کے جلال کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو گئیں۔ آپ کے ہیبت اور جلال کی وجہ سے خواتین صرف خانقاہ تک جاتی ہیں اور وہیں بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرتی ہیں، اور مرد حضرات بہت سنبھل کر حاضری دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ حضرت زرزری زربخش، حضرت برہان الدین غریب، حضرت زین الدین شیرازی کی طرح آپ کی درگاہ کا فرش کالے پتھر کی بھاری سلوں سے نہیں بنا ہے بلکہ عرصہ دراز تک کچا رہا۔ اس لیے آپ کے بے شمار عقیدت مندوں نے آپ کے قدموں میں اپنے لیے جگہ رکھی اور وہیں دفن ہو گئے۔ حضرت راجو قتال چشتیہ نظامیہ کے سلسلے کے سچے پیروکار تھے۔ سما سے مجذوبیت کے باوجود از حد رغبت تھی۔ ایک دفعہ اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے 2 شاگرد معتقدین جن میں سے ایک خوشنویس تھے اور دوسرے طالب علم سما کے موضوع پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت راجو قتال کے صاحبزادے تھے۔ فرماتے ہیں کہ چند لمحوں بعد میرے والد بزرگوار نے سلام پھیرا اور دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں نماز میں تھا لیکن جو گفتگو تم لوگ آپس میں کر رہے تھے وہ میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، کہو تو دہرا دوں، لیکن جب سما کا وقت ہوتا ہے تو میں کسی اور عالم میں ہوتا ہوں، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ میں دنیا و مافیہ دونوں سے بے خبر ہو جاتا ہوں۔ آپ کا دولت آباد میں قیام بہت مختصر رہا، لیکن برہان پور سے دولت آباد تک معتقدین پھیلے ہوئے تھے۔ حد یہ ہے کہ قطب شاہی یعنی گولکنڈہ کا آخری تاجدار ابو الحسن تانا شاہ آپ ہی کے قدموں میں آسودہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برسوں بعد بھی چشتیہ سلسلے کے شاہ
شاہان سلف کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ حضرت راجو قتال کی وفات 731 ہجری میں اور قطب شاہی سلطنت کو عالمگیر نے 1091 ہجری میں فتح کیا۔ حیرت یہ ہے کہ ابو الحسن تانا شاہ جو قطب شاہی یعنی گولکنڈہ کا آخری تاجدار تھا اور اورنگزیب عالمگیر دونوں مدتوں ایک دوسرے کے حریف رہے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو ایک نے حضرت راجو قتال کے در پر دفن ہونے کی وصیت کی، دوسرے نے حضرت زین الدین اور شیرازی کے قدموں میں رہنے کی وصیت کی، اور یہ دونوں بزرگ خلد آباد میں چشتیہ سلسلے کے مشہور بزرگ اور حضرت نظام الدین اولیاء کے عاشق زار تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نہایت مدبر، بہادر اور موقع شناس تھا۔ ایک مارکا سر کر چکا تھا، لیکن گولکنڈہ موجودہ حیدرآباد آندھرا پردیش کا یہ قلعہ اس کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ مہینوں محاصرے کے بعد بھی وہ قطب شاہی فوج کو شکست نہ دے سکا، حالانکہ یہ وہی اورنگزیب ہے جس کے لیے دیوگری کا پہاڑی قلعہ بھی کوئی چیز نہ تھا۔ عالمگیر جب محاصرے سے پریشان ہو گیا تو وہی تدبیر کی جو سلطان محمود غزنوی نے سومنات کے مارکے میں کی تھی، یعنی خاک سر پر رکھ کر کئی سجدے کیے اور خداوند قدوس سے مدد کا طالب ہوا، اور اسی عالم میں اس کی پلک جھپک گئی۔ رات کو بشارت ہوئی کہ 2 دن بعد رات کو ایک خوفناک آندھی آئے گی، تمام خیموں کے چراغ بجھ جائیں گے، چھاؤنی میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے گا، تم اس وقت باہر نکل کر دیکھنا، جس خیمے میں دیا جلتا ہو وہیں چلے جانا، جو سپاہی وہاں موجود ہوں وہی تم کو قلعہ فتح کرنے کی کوئی تدبیر بتائیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس رات کا انتظار کیا اور بحکم خدا ایسی سخت آندھی آئی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ لشکر کی ساری مشعلیں اور خیموں کے سارے چراغ بجھ گئے۔ اورنگزیب اللہ کا نام لے کر باہر نکلا اور بشارت کے مطابق دیکھا کہ صرف ایک خیمہ ایسا ہے جہاں چراغ ان آندھیوں میں بھی جل رہا ہے۔ چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، دبے پاؤں خیمے تک گیا، وہاں دیکھا کہ اس کے لشکر کے 2 سپاہی یوسف اور شریف کلام پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ چراغ جل رہا ہے لیکن ان کے چہرے کا نور چراغ پر غالب ہے۔ آہستہ سے اندر آیا اور ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں نے جب شہنشاہ کو اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئے، کلام پاک بند کیا اور چاہا کہ بصد احترام کھڑے ہو جائیں، لیکن عالمگیر نے روکا اور خود ان کے آگے سر جھکا کر کہا، بندہ ناچیز حاضر ہے، بتائیے کہ گولکنڈے کی مہم کیسے سر ہوگی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، راز فاش ہو چکا تھا۔ انہوں نے چند لمحے گزارے اور بڑے پروقار اور مختصر سی گفتگو کے بعد کہا، اللہ کی مشیت کے آگے ہم اور آپ دونوں مجبور ہیں۔ یہ کہہ کر پاس ہی سے ٹوٹے ہوئے گھڑے کی 3 ٹھیکریاں اٹھائیں، اس پر کنکریوں سے کچھ نقش بنائے اور فرمایا، ان میں سے ایک آپ اس موچی کو دے دیں یا بھجوا دیں جو گولکنڈے کے قلعے کے اصل دروازے پر انتہائی غربت کی حالت میں بیٹھا ہے اور اجرت پر جوتے سی رہا ہے۔ جب وہ وہاں سے اٹھ جائے تو دوسری ٹھیکری اندر پھینک کر بھرپور حملہ کریں، اس کے بعد تیسری ٹھیکری اندر پھینک دیں، انشاءاللہ فتح کا دروازہ کھل جائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے صبح کا انتظار کیا اور رات بھر یہی سوچتا رہا کہ گولکنڈے کے قلعے کے صدر دروازے پر بیٹھے ہوئے شخص کو کس کے ہاتھ یہ ٹھیکری پہنچا دے۔ کون ایسا معتبر شخص ہو سکتا ہے جس کو اس اللہ والے کی خدمت میں بھیجوں جو قلعہ تھامے ہوئے ہے۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عام آدمی کا بھیس بدل کر جائے گا اور یہ خدمت انجام دے گا۔ چنانچہ جب یہ خفیہ اور عارفانہ پیغام ان تک پہنچا تو انہوں نے قاصد کی صورت بغور دیکھی اور اپنا سامان کفش دوزی سمیٹ کر بولے، مشیت خداوندی یہی ہے، قلعے کے فتح ہونے کا وقت آ چکا ہے اور ہم یہاں سے ہٹے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مجذوبانہ انداز میں وہاں سے چل دیے اور عالمگیر نے اپنے سپاہیوں اور شریف کے کہنے پر عمل کیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے میدان کارزار کے جس حصے میں فتح کی خبر سنی تھی وہ جگہ، وہ میدان اب تک فتح میدان کہلاتا ہے۔ اس خوشخبری کو سننے کے بعد وہ سیدھا اپنے محسنوں کے خیمے میں پہنچا، دیکھا کہ کلام پاک بند کیا ہوا رکھا ہے اور دونوں کی روحیں قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہیں۔ افشائے راز کے بعد عارفوں کے لیے پردہ کرنا ہی مناسب ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے مزار اور بہت بڑی درگاہ اب بھی فتح میدان کے قریب موجود ہے اور حیدر آباد یعنی آندھرا پردیش کا رہنے والا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو یوسف صاحب اور شریف صاحب کے آستانے پر سر نہ جھکاتا ہو۔ ان کے عقیدت مندوں میں ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں۔